قوم لوط کا واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک عبرتناک داستان ہے جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا تھی، اللہ کے غضب کا شکار ہوئی۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ نے انہیں سدوم اور عمورہ، جنہیں اجتماعی طور پر قوم لوط کہا جاتا ہے، کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قومیں اردن کے علاقے میں آباد تھیں اور ان کا مرکز موجودہ بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے قریب واقع تھا۔ قرآن و حدیث کے مطابق قوم لوط بہت بدکار، ظالم اور اخلاقی بگاڑ میں مبتلا تھی۔ قوم لوط کا سب سے بڑا گناہ ہم جنس پرستی تھا۔ یہ وہ پہلی قوم تھی جس نے مردوں کے ساتھ بدکاری کو عام کیا اور اسے ایک عادت بنا لیا۔ قرآن مجید میں ان کی بدکاری کی مذمت کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان میں نہیں کی؟ بے شک تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کے ساتھ، عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئیں، مگر ان کی قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قوم لوط کی سرکشی اور انکار اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا، لوط کو ان کے خاندان سمیت ہماری بستی سے نکال دو، یہ لوگ بہت پاک بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی اس اخلاقی پستی پر انتہائی افسوس کرتے تھے اور انہیں بار بار نیکی اور سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور اپنی بدکاریوں پر جمے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی بدکاریوں سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، لیکن قوم لوط نے ان کی بات کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدکاریوں کی سزا دینے کا فیصلہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو عذاب سے پہلے اپنی قوم سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب اللہ پاک نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت لوط کی قوم پر عذاب کے نزول کی اطلاع دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ شاید اس قوم کو معاف کر دیا جائے، لیکن فرشتوں نے انہیں بتایا کہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ ان میں کوئی بھی نیکوکار نہیں ہے سوائے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کے۔ فرشتے نوجوان خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب قوم کے بدکار لوگوں کو ان مہمانوں کی خبر ہوئی تو وہ اپنے گندے عزائم کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کا مطالبہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، مگر وہ بدکار لوگ باز نہ آئے اور اس بد عملی پر اصرار کرتے رہے۔ جب قوم لوط نے بدکاری سے باز آنے سے انکار کر دیا تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ رات کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ بستی سے نکل گئے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ کافروں میں شامل تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قوم لوط پر سخت عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ اللہ پاک نے پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف الٹ دیا اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش کی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کی بستی کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی زمین آج بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ ڈیڈ سی کو اسی قوم کی تباہی کی جگہ سمجھا جاتا ہے جو آج بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ وہاں کا پانی زہریلا ہے اور اس علاقے میں کوئی جاندار زندگی نہیں پاتا۔ قوم لوط کا واقعہ قرآن کریم میں ایک عبرتناک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ انسانیت کو یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ پاک کی نافرمانی، بے حیائی اور ظلم و ستم کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اللہ پاک بدکار قوموں کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن اگر وہ اپنی بد اعمالیوں پر اڑے رہے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ بدکاری اور اخلاقی پستی سے باز آنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔